أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 180 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 180 کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر. کتبہ کا روٹ ہے کاف تا با اور اس کا معنی ہوتا ہے لکھ دیا گیا یعنی کہ فرض کر دیا گیا. اذا جب حضر حاضر ہو جب آ جائے. حا ضاد را اس کا روٹ ہے. جب حاضر ہو احدکم تم میں سے کسی ایک کو. الموت موت موت کا حاضر ہونا یعنی موت کی علامتیں نظر آنا. کسی شخص کو اگر لگے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے یا ڈاکٹرز بتا دے کہ اب اس کی زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں یا کوئی میجر آرگنز ہیں جو خراب ہو گئے ہیں اور آپ کو لگے کہ بس اب زندہ رہنا ممکن نہیں ہے کچھ ہی دن کی بات ہے تو ایسی حالت میں ان ترکا اگر وہ چھوڑ جائے خیرہ مال کو یعنی کوئی بھی مال. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا معنی ہے مال کثیر یعنی بہت زیادہ اگر مال ہو تو اس کے لیے آیا ہے خیر. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں یہ کوئی بھی مال ہو سکتا ہے تھوڑا یا زیادہ. اگر وہ چھوڑ جائے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے اس مال کی. الوصیت وصیت کرنا للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قرابت داروں کے لیے بالمعروفی بھلے طریقے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے مرنے والے پر کہ وہ وصیت کرے. کس کے لیے وصیت کرے؟ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے. اقربین جو اس کا روٹ ہے وہ ہے قاف را با اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قرابت دار ذوی القربہ اور اقربین جو ہے وہ اسم تفضیل ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کبیر یعنی کہ بڑا اور اکبر یعنی کہ زیادہ بڑا. صغیر یعنی کہ چھوٹا اصغر یعنی کہ زیادہ چھوٹا. قوی یعنی کہ طاقتور اقوا یعنی کہ زیادہ طاقتور. جمیل یعنی کہ خوبصورت اور اجمل یعنی کہ زیادہ خوبصورت. تو اسی طرح سے یہ اسم تفضیل ہے یہاں جب کہا جا رہا ہے اقربین یعنی زیادہ قریبی رشتہ دار. حقا حق ہے علی المتقین اوپر متقی لوگوں کے لیے. تو جس کے پاس مال ہے اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور وصیت کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے بالمعروف. یہ ایک حق ہے ایک ذمہ ہے ایک فرض ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے یہاں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا سب کچھ اس کے بیٹے کو مل جاتا. تو اللہ نے یہاں کہا کہ یہ فرض ہے کہ تم وصیت کرو اپنے مال میں اپنے والدین کے لیے. نوٹ کریں کہ اقربین میں والدین بھی شامل ہیں لیکن ان کا ذکر الگ سے بھی کیا گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اگر اس کے پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے اور عمر میں زیادہ ہوں گے یعنی بڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی پر ڈپینڈنٹ ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو. حالانکہ بچے بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے باپ پر لیکن یہاں ماں باپ کا ذکر الگ سے کیا گیا. پھر اقربین میں بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں. اور کیسی وصیت کرنی ہوگی؟ معروف طریقے سے یعنی فیئرنس کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے فیئرنس کچھ اور ہو اور کسی اور کے لیے کچھ اور. یعنی ایک شخص سوچتا ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کو 90% مال میں سے دے دینا چاہیے اور اپنے والد کو کم دینا چاہیے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انصاف ہے. یا کسی ایک کو بہت زیادہ دے دے اور کسی ایک کو محروم کر دے یا کم دے دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کو یہ ڈر ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور پتہ نہیں میں نے اپنی وصیت معروف طریقے سے لکھی یا نہیں. تو اللہ نے ہم پر رحمت کی بہت سے فتنے فساد سے ہمیں بچا لیا. اللہ نے خود مال کی تقسیم ہم کو بتا دی. آیت المیراث میں لاز آف انہیریٹنس کی آیت ہے جو بعد میں نازل ہوئی سورہ نساء میں آئی ہے.
जिसमें ये डिटेल में बताया गया है कि माँ बाप को का हिस्सा कितना होगा, बेटी का हिस्सा कितना होगा, बेटों का कितना होगा और बीवी का कितना होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विरासत क्या है और वसीयत क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। मीरास यानी विरासत, इनहेरिटेंस, ये मरने वाले के वारिसों को मिलती है। ये हिस्से अल्लाह ने फिक्स कर दिए हैं किसको कितना मिलेगा। और वसीयत मरने वाले की विल होती है। तो ये जो आयत उतरी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये पहले नाजिल हुई, जिसके बाद अपनी वसीयत लिखकर जाना लोगों पर फर्ज हो गया। लेकिन क्योंकि आयतुल मीरास इस आयत के कुछ अरसे बाद नाजिल हुई, तो उलमा ने कहा कि ये आयत अब मनसूख हो गई है, यानी कैंसिल हो गई है। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, मनसूख नहीं हुई है, मखसूस है, यानी खास मौक़ों पर और ख़ास हालतों में, स्पेशल केसेस में जायज़ है। यानी कोई भी शख्स जो चाहे वो वसीयत कर सकता है अपने माल के सिर्फ 1/3 हिस्से में, लेकिन बाकी 2/3 माल अल्लाह की तय हुई विरासत के मुताबिक ही बटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स वसीयत नहीं करता तो उसका पूरा माल अल्लाह की आयत मीरास के मुताबिक तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, पहले वसीयत का हुक्म दिया और फिर बाद में विरासत की तकसीम, पहले ही क्यों नहीं मीरास की आयतें नाजिल हो गई। देखें, ये अल्लाह की हिकमत है, उससे बेहतर पता है कि कौन सा हुक्म कब देना है, कितना देना है, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मीरास की आयत नाजिल होने के बाद हुक्म ये हुआ कि वारिस अपने हिस्से में वही ले सकता है जो अल्लाह ने कुरान में तय कर दिया है। उनके लिए वसीयत नहीं करी जा सकती। वसीयत सिर्फ उन लोगों के लिए की जा सकती है जो वारिस नहीं है, जैसे कोई दूर का रिश्तेदार जिसका मीरास में हक नहीं है, या कोई दोस्त या गरीब मिस्कीन, या कोई नेक काम में जैसे मस्जिद, मदरसा, सदका जारिया, वक्फ वगैरह के काम में, या कोई गरीब मिस्कीन जिसकी आप जिंदगी के दौरान मदद करते रहे हो और आपको डर है कि आपके बाद उनका ख्याल कौन रखेगा या उनकी माली मदद बाद में कौन करेगा, तो उनके नाम पर आप वसीयत कर सकते हो। ऐसे लोगों के लिए वसीयत की लिमिट सिर्फ 1/3 है। इंसान अपने माल का मैक्सिमम 1/3 हिस्सा वसीयत कर सकता है, बाकी 2/3 माल वारिसों के दरमियान अल्लाह के तय किए हुए रेशियो के मुताबिक बटेगा। अगर वसीयत नहीं की गई है तो पूरा माल वारिसों को तकसीम कर दिया जाएगा। एक हदीस है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई है, जिसमें कहा गया है कि किसी मुस्लिम के लिए ये मुनासिब नहीं कि उसके पास वसीयत करने के लिए कुछ हो और वो 2 रात भी गुजार दे मगर उसकी वसीयत लिखी हुई हो उसके पास। हदीस का मफहूम ये है कि सिर्फ माल मिल्कियत ही नहीं, बल्कि कोई भी जिम्मेदारी, अमानत या कोई भी चीज जो बाद वालों को पहुंचनी चाहिए, वो आपको लिख कर वसीयत करके रख लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई किताब है, आप चाहते हैं कि वो पब्लिश की जाए, तो आप किसी को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरी ये किताब मेरी जिंदगी के दौरान पब्लिश हो, अगर नहीं हो सकी तो तुम इसे पब्लिश करना। या कोई अमानत, कोई कर्ज चुकाना है किसी को, तो ये अपनी औलाद को बता दिया जा सकता है कि फलाने शख्स को मुझे इतना कर्ज अदा करना है, अगर मैं अपनी जिंदगी के दौरान नहीं कर सका तो तुम मेरे मरने के बाद उसे चुका देना। या कोई जरूरी नसीहत या कोई अधूरा काम, उसे लिखकर या किसी भरोसेमंद शख्स को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए। लेकिन वसीयत ऐसी ना हो कि आप किसी को मुश्किल में डाल दें। जैसे कुछ लोग जो परदेश में रहते हैं, वो ये वसीयत करते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी मेरे मुल्क में ले जाई जाए। ऐसा करने से रिश्तेदारों को मुश्किल में डाल देते हैं, बहुत सा पैसा इसमें खर्च हो जाता है। एक और जरूरी बात जो हमें मालूम होनी चाहिए कि कुछ मुल्कों में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, कि इनहेरिटेंस लॉज इस्लामिक कानून के मुताबिक नहीं होते। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की वफात हो जाए किसी एक्सीडेंट वगैरह में और उनकी विल रजिस्टर्ड ना हो, तो उनकी सारी दौलत गवर्नमेंट के ट्रस्ट या किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेट के डिफॉल्ट इनहेरिटेंस सिस्टम के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है।
تو اس صورت میں ان کے اصل وارث بچے، ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کنٹریز میں رہنے والوں کو یہ ضروری لازم ہے کہ وہ ضرور اپنی وصیت لکھ کر رکھیں، اس ڈاکیومنٹ کو لیگلائز کروا لیں اور گورنمنٹ کے سسٹم میں سبمٹ کر دیں، اپنے وارثوں کو بھی اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں بتا دیں۔ اسلام میں وصیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے بعد بھی اپنے حق اور ذمہ داری کو کلیئر کر کے جائے۔ اگر کسی ملک کا قانون اسلامک لا کے خلاف ہے تو اور بھی زیادہ لازم ہے کہ وہ بندہ اپنی اسلامک وصیت کو آفیشیل طور پر رجسٹر کرے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بیٹی تھی اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں لگنے لگا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے مال کا اکثر حصہ صدقہ کرنے کی اجازت مانگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو بجائے اس کے کہ تم انہیں فقیر چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی اپنے مال کو اپنے بچوں اور وارثوں کے لیے چھوڑنا بھی ایک نیک کام ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان سب کچھ صدقہ کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے دوران اپنے مال میں سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ پابندی سے عطا کرتا رہا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ مال اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بچا کر بھی رکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 181، فَمَن بَدَّلَهُ، تو جو کوئی بدل دے اسے، یعنی وصیت کو، یہ ہو کی ضمیر وصیت کی طرف جا رہی ہے، بعد ما، بعد اس کے جو، سمعہ، اس نے سنا اسے، کسے؟ وصیت کو، فَإِنَّمَا، تو بے شک، اسمہ، گناہ اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ، بدلتے ہیں اسے۔ بدلہ اور یبدلونہ، یہ دونوں کا روٹ سیم ہے، با دال لام، اور بدلہ یبدلو تبدیل سے ہے۔ جو کوئی بدل دے اسے سننے کے بعد، سننے سے مراد یہاں پر کہی ہوئی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مرنے والے نے کسی کو اپنی وصیت کہی ہو، یا لکھی ہوئی وصیت بھی ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت جان لے اور اس کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ اسی کے ذمے ہوگا، مرنے والے کے ذمے نہیں، کیونکہ مرنے والے نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ لوگوں کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو سب پتا ہے، اللہ سے تم کیسے بچو گے؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو شخص وصیت سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلتے ہیں، یقیناً اللہ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فمن خافا، تو جو کوئی خوف کرے، من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو وہ اصلاح کر دے، بینہم، درمیان ان کے، فلا اثم، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ خاف یخافو کا لفظی معنی ہوتا ہے گمان کرنا یا اندیشہ کرنا۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ خوف اصل میں اکثر فیوچر کو لے کر ہوتا ہے، تو پھر گمان اور اندیشے سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ خوف کی اصل حقیقت کچھ نہیں ہوتی، انسان اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا اس کا خیال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ کم ڈریں اور زیادہ ڈرنا چاہیں تو زیادہ ڈریں۔ اگر کبھی کوئی ڈرنے کی بات ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ پینک نہ ہو۔ جنفن کا روٹ ہے جیم نون فا، اور جنفن کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا یا کسی ایک سائیڈ جھک جانا یا کسی کی طرفداری کر لینا۔ اور جنفن جو ہے وہ حنفن کا اپوزٹ ہے، جیسے حنیف، حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو ہونا، یعنی نہ دائیں جھکنا نہ بائیں جھکنا بلکہ اسٹریٹ فاسٹ رہنا۔ جنفن وہ غلطی جو غلطی سے ہو جائے، اور اسم یعنی جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ۔ تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے
طرفداری کا، یعنی اگر وصیت کرنے والا کوئی طرفداری کر رہا ہے، او اثمن یا کوئی گناہ کر رہا ہے، فاصلح تو وہ اس کی اصلاح کر دے، یعنی سننے والا اس کی اصلاح کر دے۔ اصلاح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مصلحون وغیرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے درست کر دینا، یہ فساد کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں جو اس کی اصلاح کرے، یعنی وصیت کرنے والے کی اصلاح کرے، اس کو ٹھیک کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے یا غلطی سے اپنی وصیت میں ناانصافی کر دیتا ہے، ایسی صورت میں جو لوگ اس وصیت کو سن رہے ہیں، اگر وہ اس بات سے ڈریں کہ یہ غلط وصیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مشورہ دیں، وہ بتائیں اس شخص کو کہ دیکھیں آپ یہاں غلط کر رہے ہیں، اسے ایسے ٹھیک کر لیجئے، فلاں شخص کو آپ بھول گئے ہیں، اسے بھی اپنے وصیت میں حصہ دے دیجئے۔ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر غلط فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ شخص مر گیا ہے اور وصیت سننے والا شخص بعد میں اس غلطی کو سدھار دے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص پر جو وصیت کو بدل دیتا ہے۔ کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وصیت بدلنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وصیت میں ناانصافی ہوئی ہے اور انصاف کرنے کے لیے اگر اسے بدلا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص کسی کی وصیت سنتا ہے اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرے اور وصیت کو صحیح طور پر پورا کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں جب قرآن مجید میں آتا ہے واللہ غفور الرحیم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیشہ بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، انا تاکید کے لیے آیا ہے، مطلب یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اس شخص کے لیے اور بھی اسٹرانگ تسلی ہے کہ جو اللہ کا احکام فالو کرتا ہے، مطلب یہ کہ اگر بندہ اللہ کا حکم مانتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت گارنٹیڈ ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.